سینٹ میاں رضا ربانی نے عمران خان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کے بیان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ ناطہ بحال کرنے کی ایک کوشش ہے جنہوں نے ہمیشہ اس کی وکالت کی ہے۔ او بھائی میرا دشمن بھی اگر وہ بات کرے جو جینون ہو، میرے عوام، میرے لوگوں کے، میرے ملک کے، تو اس میں کیا حال ہے؟ اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ یہ کوئی انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے؟ یہ کوئی اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، تمہاری بھی ہے، میری بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے بھائی۔ تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا چونکہ رضا ربانی میرے بہت ہی قابل احترام بھائی ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہاؤ ہی فیلز اباؤٹ دیز تھنگس۔ میرا ان کے ساتھ نسلوں پہ محیط رشتہ ہے۔ انکل عطا ربانی، ان کے والد، ان کے میرے پاس ایسے ایسے خطوط ہیں اور میں نے بڑی خوبصورت امانت کی طرح سنبھال کے رکھے ہوں۔ وہ میرے والد کے جلندھر میں یہ دونوں کلاس فیلوز تھے اور دوست تھے، اور میرے والد کی وفات تک انکل عطا ربانی وہ فرسٹ ایئر اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے۔ خوبصورت پڑھے لکھے لوگ، خاندانی لوگ ہیں۔ میرے والد کے وہ بہت قریبی دوست تھے، اور ریوائول بھی بڑا اتفاق سے ہو گیا انکل عطا ربانی کی وفات سے کئی سال پہلے۔ پھر ہمارا رابطہ رہا۔ تو میرے لیے رضا ربانی، میں نے کہا نا میرے بھائی، میرا ایک اور طرح کا تعلق ہے، اور میں رشتوں کے معاملے میں ضرور سے زیادہ جذباتی آدمی ہوں، میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ ناطہ۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنہوں نے اس کے لیے ہمیشہ کوشش کی تو بس ٹھیک ہے، اگر یہ ہو جائے اس میں کون سی بات۔ یہ اتنے ان کے عللے تللے ہوتے ہیں، اتنی چکا چوند ہوتی ہے، بچے باہر پڑھ رہے ہیں، فلانا ہے، جائیدادیں ہیں، فلانا کہاں سے؟ اس ملک کی بوٹیاں نوچنے میں صرف یہ سرکاری عہدیدار نہیں، ان میں سیاستدان اور یہ سارا کچھ مل جل کے ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کا اس سے بڑا احسان پاکستان پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو ویلن بنا دیا ہے اس ملک کے چند بدماشوں نے مل کے، فکری طور پہ بھی بدماش ہے، اس کو ویلن بنا دیا۔ آئی ایم ایف کیا ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ یہ باقی مہذب طاقتور ملک جہاں نسبتاً کرپشن بہت ہی کم ہے، وہ کیوں نہیں جاتے ان کے پاس؟ وجہ ہمارے ملکوں کے اپنے لوگ، یہ ایک سود خور ہے، ایک مہاجن ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ بوٹی کے بدلے نا پوری ران کاٹ لے گا، تو تم کرنے کے جاتے ہو وہاں؟ آئی میں تو نہیں آتا آپ کے پاس، کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو قرضہ دیتا ہے، تم جاتے ہو، پھر اس میں بھی کھاتے ہو، پھر کھاتے ہو۔ یہ وہ معدے ہیں ان لوگوں کے جو جہنم کے انگاروں سے بھی نہیں بھریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو، یاد رکھنا، قبروں میں بھی بھوک ان کو تنگ کرے گی۔ جہنم کی آگ سے ان کے پیٹ بھرے جائیں گے، یہ پھر مانگیں گے، اور ان کے معدے عادی ہو گئے ہیں، ان کے مغز، معدے، ان کی روحوں میں لالچ۔ اور عجیب بات ہے، ایک نارمل آدمی ہو زندگی میں، وہ سٹرگل کرتا ہے آسودگی کے لیے، خوشحالی کے لیے، متمول ہونے کے لیے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے بس بھائی فل سٹاپ، ختم۔ جو ساری بنیادی ضروریات ہیں، بچوں کو اعلیٰ پڑھا دیا، ان کے پاس اپنا بنیادی ضروریات زندگی وافر موجود ہیں، بس کرو اب ریلیکس کرو۔ نہ، ان کے معدے ہیں تلسمی معدے، جتنا اندر جائے گا اتنا پھیلتے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کا کیا قصور؟ تم جاتے ہو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا کھانچے لگتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری 2 نمبر اشرافیہ نے آئی ایم ایف کو ویلن بنایا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام سن لیں، وہ تو ننگا چٹا کاروبار ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اس کا مخفف کیا ہے؟ آئی ایم ایف۔ مارتے جاؤ، وہ گھر آتے ہیں تمہارے، وہ تو ٹھڈے مارتے ہیں، تمہیں چپیڑے مارتے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے؟
चीख लेने से पहले उनसे पूछना पड़ता है तो लेने क्या जाते हैं, और अगर तुम्हें जाते हुए इतनी तकलीफ होती है तो मुल्क को वहां तक क्यों पहुंचाते हो। IMF वाले नहीं है, मैं मुझे आज के बाद मैं आपको बताऊं, IMF मुझे अपना मौसन लगेगा अगर वो पूरी कुव्वत से इस बात को नाफिज करें कि सरकारी ओहदेदारों ही नहीं, सिर्फ सियासतदानों या मुक्तदर जो भी लोग हैं उनकी दौलत की जांच पड़ताल, और इस मुल्क में क़यामत आ जाए, खुदा की कसम, फांसी घाट हो, 3 शिफ्टों में काम करें, अगर चंद हफ्तों के अंदर अंदर इस मुल्क का कर्जा ना उतर जाए बल्कि ये मुल्क कर्जे देने के काबिल ना हो जाए, करो कहाँ वसूलियां, गरीब आदमी शक शुबे में पकड़ा जाए तो उससे उस चीज की भी वसूली कर लेते हैं जो उसने चुराई नहीं होती। धांधली, बदमाशी, गुंडागर्दी, और विलन किसको बना देते हैं, IMF को। भाई IMF तुम्हारे घर आता है, तोपें लेके आता है, कोई एटम बम दिखाता है, तुमने कहा मुझसे कर्जा लो, ना लो।